السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ گجرات کے سورت میونسپل کارپوریشن نے کپڑا تاجروں کو اپنی دکانیں کھولتے وقت وندے ماترم اور بند کرنے کے دوران جن گن من گانے کے لیے کہا ہے۔ انڈین ایکسپریس کے مطابق سورت میونسپل کارپوریشن کی جانب سے جاری کردہ گائیڈ لائنز میں یہ باتیں کہی گئی ہے۔ کووڈ-19 کی وجہ سے بند کیے گئے شہر کے کپڑا تاجر مارکیٹ کو پھر سے کھولنے کی اجازت دی گئی ہے۔ کورونا انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں لگے سورت میونسپل کارپوریشن کی جانب سے ان احکامات میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسٹاف اور کارکنان اپنے کام کے دوران تحریک دینے والے نعرے جیسے کہ ہارے گا کورونا، جیتے گا سورت اور ایک لکشیہ ہمارا ہے، کورونا کو ہرانا ہے گانا جاری رکھیں گے۔ سورت کے میونسپل کارپوریشن بی این پانی نے کہا کہ دکانیں کھولتے وقت وندے ماترم اور دکانیں بند کرتے وقت جن گن من گانا قومی اتحاد بنانے اور کووڈ-19 سے لڑنے کے لیے ایک جنگ کا اعلان کرنے کے لیے ہے۔ راجستھان کے چیف منسٹر اشوک گہلوت اور ان کے نائب سچن پائلٹ کے درمیان اقتدار کے لیے شدید کشمکش کے بیچ کانگریس نے اپنے 2 سینئر قائدین کو مرکزی مبصرین کی حیثیت سے ارکان اسمبلی سے بات چیت کے لیے جے پور روانہ کیا، جبکہ پارٹی کے جنرل سیکرٹری انچارج راجستھان نے کہا ہے کہ حکومت مستحکم ہے اور اپنی میعاد مکمل کرے گی۔ کانگریس قیادت کا یہ اقدام ایک ایسے وقت سامنے آیا جب گہلوت اور پائلٹ کے درمیان اختلافات مزید شدت اختیار کر گئے ہیں۔ گہلوت نے اپنی طاقت کے مظاہرے کے لیے حکومت کی مدد کرنے والے آزاد ارکان اسمبلی کے بشمول ایم ایل ایز کی ایک میٹنگ طلب کی، جبکہ پائلٹ نے جو ہفتے سے قومی دارالحکومت میں کیمپ کیے ہوئے ہیں اس اجلاس میں شرکت نہیں کی۔ کانگریس کے ذرائع نے بتایا کہ پارٹی ایک اور ریاست کھونے کی متحمل نہیں ہو سکتی جس طرح سے اس نے کرناٹک اور مدھیہ پردیش کو کھویا ہے۔ قومی دارالحکومت دہلی میں ڈیزل کی قیمت 4 روزہ وقفے کے بعد اضافے کے ساتھ تقریباً 81 روپے فی لیٹر ہو گئے۔ آج ڈیزل کی قیمت میں 16 پیسے کا اضافہ کیا گیا۔ سرکاری آئل کمپنیوں کی جانب سے جاری ایک اعلامیہ میں یہ بات سامنے آئی۔ اس کے ساتھ ہی قومی دارالحکومت میں ڈیزل کی ریٹیل قیمت 80 روپے 94 پیسے فی لیٹر ہو گئی، جو اب تک کی سب سے زیادہ قیمت ہے۔ ایک ایسے وقت جب ملک کے کووڈ کیسز تقریباً 8.5 لاکھ کے پار ہو گئے ہیں، عہدیدار مزید کئی شہروں بشمول بنگلورو اور پونے میں مختلف مدت کے لیے لاک ڈاؤن دوبارہ نافذ کر رہے ہیں، جبکہ قومی دارالحکومت کی صورتحال میں بہتری نظر آ رہی ہے۔ اتر پردیش حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ پوری ریاست میں ویکینڈ کو کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے سخت لاک ڈاؤن تحدیدات عائد کی جائے گی۔ اس طرح اتر پردیش سنڈے لاک ڈاؤن کے نفاذ میں کرناٹک اور تمل ناڈو کی صف میں شامل ہو گیا ہے۔ آسام اور اروناچل پردیش، میگھالیہ اور بہار وہ ریاستیں ہیں جنہوں نے پہلے ہی مختلف میعاد کے لیے علاقے واری لاک ڈاؤن کا اعلان کیا ہے۔ کرناٹک حکومت نے اب اعلان کیا ہے کہ 14 جولائی سے بنگلورو میں 7 دنوں کے لیے مکمل لاک ڈاؤن نافذ کیا جائے گا۔ تمل ناڈو کے چیف منسٹر کے پلانی سوامی نے مدورائی اور آس پاس کے علاقوں بشمول پاراوی ٹاؤن پنچایت اور کئی پنچایتوں میں 14 جولائی تک تحدیدات میں توسیع کا اعلان کیا۔ مہاراشٹر حکومت نے اس سے پہلے پونے اور پمپری چنچواڑ میں 13 تا 23 جولائی مکمل لاک ڈاؤن کا اعلان کیا تھا۔ ریاستی حکومت نے دارالحکومت ممبئی کے اطراف کے علاقوں میں بھی ایسی ہی پابندیاں نافذ کر دی ہے۔ کشمیر میں بھی عہدیداروں نے اتوار کو لاک ڈاؤن کے ایک اور مرحلے پر سختی سے عمل شروع کیا، جس کے تحت تاریخی لال چوک اور سری نگر کے 67 دوسرے علاقوں کو سیل کر دیا گیا، جنہیں گزشتہ ایک ہفتے میں کووڈ-19 مثبت کیسوں میں اچانک اضافے کے بعد کنٹینمنٹ زون قرار دیا گیا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ کورونا وائرس سے جنگ کے دوران ہندوستان کا موقف بہتر ہے۔ امت شاہ نے سینٹرل آرمڈ پولیس فورس کی جانب سے 1.37 پودے لگانے کی مہم کا آغاز کرتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا کہ ملک کورونا وائرس مرض کے خلاف جوش و خروش کے ساتھ لڑائی کرے گی۔ وزیر داخلہ نے گڑگاؤں کے قادر پور دیہات میں واقع CRPF آفیسر ٹریننگ اکیڈمی میں ایک پیپل کا درخت لگایا۔ اتر پردیش میں وکاس دوبے اور اس کے ساتھیوں کے انکاؤنٹر میں ہلاکت کی تحقیقات کے لیے ریاستی حکومت نے ایک رکنی کمیشن قائم کیا۔ اس سلسلے میں یوگی حکومت نے سبکدوش جج کی قیادت میں ایک رکنی جانچ کمیشن تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ سرکاری ترجمان نے بتایا کہ کانپور کے چوبے پور علاقے میں 2 جولائی کو دھاوے کرنے گئی پولیس ٹیم پر حملہ اور 10 جولائی کو اس معاملے کے کلیدی ملزم وکاس دوبے کی پولیس تصادم میں ہلاکت کے معاملے کی جانچ اور سبکدوش جج ششی کانت اگروال کی قیادت والا ایک رکنی کمیشن کرے گا۔ کمیشن کا صدر دفتر کانپور میں ہوگا، جو 2 ماہ میں اپنی رپورٹ پیش کرے گی۔ کورونا وائرس کووڈ-19 کی وبا نے بالی ووڈ میں بھی دستک دے دی ہے۔ فلم انڈسٹری کے بگ بی کہلانے والے امیتابھ بچن سمیت ان کے گھر کے 4 لوگ کورونا سے متاثر ہو گئے ہیں، جبکہ انوپم کھیر کے ماں اور بھائی کی کورونا رپورٹ پازیٹیو آئی ہے۔ ادھر اداکارہ ریکھا کے بنگلے کو بھی سیل کر دیا گیا ہے کیونکہ ان کا ایک سیکورٹی گارڈ کورونا سے متاثر پایا گیا۔ امیتابھ بچن، ان کے بیٹے ابھیشیک بچن، بہو ایشوریا بچن اور پوتی آرادھیا کے کورونا وائرس سے متاثر پائے جانے کے بعد بچن فیملی کے 4 بنگلوں کو BMC نے کنٹینمنٹ زون قرار دیتے ہوئے سیل کر دیا ہے۔ امیتابھ بچن اور ابھیشیک بچن کو علاج کے لیے ناناوتی اسپتال میں داخل کیا گیا ہے، جہاں ان کی حالت خطرے سے باہر ہے۔
दूसरी जानिब टीवी सीरियल कसौटी जिंदगी के फेम एक्टर पार्थ समतान ने भी अपना कोरोना का टेस्ट करवाया और उनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। इसके बाद से कसौटी जिंदगी के सीरियल की शूटिंग को रोक दिया गया है। उंगली फेम एक्ट्रेस रेचल वाइट कोरोना वायरस की लपेट में आ गई है। ट्विटर के जरिए उन्होंने इस बात की तस्दीक की है। वो फिलहाल होम क्वारंटाइन में है। बालाजी टेलीफिल्म्स की एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट तनुश्री दास गुप्ता भी कोरोना वायरस पॉजिटिव पाई गई है। उन्होंने अपने हेल्थ को लेकर अपडेट दिया है। चीन के साथ सरहदी कशीदगी के दरमियान एनसीपी के सदर शरद पवार ने कहा है कि चीन हिंदुस्तान के लिए पाकिस्तान से बड़ा खतरा है। उन्होंने कहा कि चीन की फौजी ताकत हिंदुस्तान से 10 गुना ज्यादा है। साबिक वजीर दिफा ने कहा कि बीजिंग ने हिंदुस्तान के पड़ोसियों को अपनी तरफ कर लिया है। शरद पवार ने शिवसेना के तर्जुमान सामना में एक इंटरव्यू देते हुए कहा कि मरकज को चाहिए कि वो बातचीत और सिफारती चैनल्स के जरिए चीन पर बैनुल-अक़वामी दबाव डाले। मराठी रोजनामे में इतवार को इनके इंटरव्यू का दूसरा हिस्सा शाये किया गया। पवार ने कहा कि जब हम दुश्मन के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहला नाम पाकिस्तान का आता है, लेकिन हमें पाकिस्तान की फिक्र नहीं करनी चाहिए। चीन ज़्यादा ताकत, नज़रिया और प्रोग्राम रखता है जो हिंदुस्तानी मफादात के खिलाफ काम कर सकता है। हिंदुस्तान के लिए असल खतरा चीन है जो मुआशी तौर से मजबूत हो गया है। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट वो अपने वक्त की मशहूर अदाकारा हेमा मालिनी इनकी सेहत से मुतालिक इत्तलात को गलत बताया। ट्विटर पर अपने वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा कि यह अफवाहें फैलाई जा रही है कि मैं ठीक नहीं हूं और दवाखाने में मुझे शरीक किया गया है। मैं अपने चाहने वालों को ये इत्तला देना चाहती हूं कि मुझे कुछ नहीं हुआ है और मैं बिल्कुल सेहतमंद और ठीक हूं। हेमा मालिनी की बेटी ईशा देवल ने भी अपनी मां की सेहत से मुतालिक इत्तलात को गलत और बेबुनियाद बताया है। उन्होंने कहा कि पब्लिक को इस तरह की अफवाहों पर तवज्जो नहीं देनी चाहिए। हिंदुस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात के दरमियान आज से इंटरनेशनल फ्लाइट्स का आगाज हो रहा है, जिसके जरिए दोनों ममालिक के शहरियों को आने जाने की सहूलत होगी। ये फ्लाइट्स बेंगलुरु, दिल्ली, कोची, मुंबई, हैदराबाद और दीगर शहरों के लिए 2 तरफा चलाई जा रही है। यूएई में फंसे हुए हिंदुस्तानी और हिंदुस्तान में फंसे हुए यूएई के शहरियों को अपने मुल्क वापस होने की सहूलत हासिल होगी। मरकजी वजारत रोड ट्रांसपोर्ट ने गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और फिटनेस सर्टिफिकेट्स के लिए फास्ट टैग तफसीलात नस्ब करने का फैसला किया है। वजारत ने कहा है कि गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन करने या गाड़ी फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने से कबल इसकी फास्ट टैग तफसील लाजमी होगी और बताया कि नई गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन करने या कौमी परमिट वाली गाड़ियों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने से पहले इनका फास्टैग डिटेल लेना ज़रूरी किया गया है। इस पर सख्ती से अमल करने के लिए फास्टैग निज़ाम को गाड़ी पोर्टल से जोड़ दिया गया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी पहली मरतबा मास्क पहनकर अवाम के सामने आए। यह फैसला उन्होंने ऐसे वक्त किया जब अमेरिका में मुसलसिल तीसरे दिन भी कोरोना केसों का नया रोजाना रिकॉर्ड सामने आया है। अमेरिका में जारी शुदा ताज़ा आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 69,000 शहरी मुतासिर हुए हैं। 33 लाख केसेस और 1,77,000 अमवात के साथ अमेरिका दुनिया भर में कोविड-19 से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाला मुल्क है। ट्रंप पर सेहत आमा के लिए मिसाल बनने का दबाव था, ताहम वो इसके बावजूद मास्क पहनने से गुरेज करते रहे थे। वो दारुल-हुकूमत वाशिंगटन के करीब वॉल्टर रेड मिलिट्री अस्पताल पहुंचे तो उन्होंने चेहरे पर गहरे रंग का मास्क पहन रखा था। ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने कहा है कि तुर्की के आया सूफिया को म्यूजियम से दोबारा मस्जिद बनाने के फैसले पर शदीद दुख हुआ है। सेंट पीटर्सबर्ग पर अपनी हफ्तावार इबादत के मौके पर इनका कहना था कि मेरे ख्यालात इस्तांबुल तक पहुंच रहे हैं। मैंने सेंटा सूफिया के बारे में सोचा है और मुझे इंतहाई तकलीफ पहुंची है। इस दौरान तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने बाद नतीनी दौर की यादगार आया सूफिया को मस्जिद में तब्दील करने के तुर्की के फैसले पर आलमी सतह पर मजम्मत को मुस्तरद करते हुए कहा है कि इस फैसले में इनके मुल्क के खुद मुख्तार हुकूक के इस्तेमाल का इजहार किया गया है। वाज़ेह है कि तुर्क सदर ने जुमे को ऐलान किया था कि यूनेस्को के आलमी विरसा करार दिए गए आया सूफिया में 24 जुलाई से मुसलमान नमाज पढ़ सकेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक नाक़दीन का कहना था कि तुर्क सदर मुस्लिम अक्सरियती मुल्क के सेकुलर सुतूनों को ख़त्म कर रहे हैं। सऊदी वजारत दाखिला ने खबरदार किया है कि 19 जुलाई से 2 अगस्त के दरमियान जो भी बगैर हज इजाज़तनामे के मीना, अरफात और मुज़दल्लफ़ा जाएगा, इस पर 10,000 रियाल जुर्माना होगा। बयान में कहा गया है कि 1 से ज़्यादा खिलाफ वर्जी पर जुर्माना दुगना कर दिया जाएगा। सऊदी खबर रसानी इदारे SPA के मुताबिक वजारत दाखिला के अहदेदार ने कहा कि शाही फरमान के मुताबिक नए कोरोना वायरस से निपटने के लिए एहतियाती तदाबीर व हिफाजती इक़दामात के तहत बिला इजाज़त हज मुकामात पर जाने वालों पर जुर्माने का फैसला किया गया है। हैदराबाद शहर के पुराने शहर में कोरोना मरीजों की तादाद बहुत ज़्यादा होती जा रही है और वहाँ न सिर्फ कोरोना मुतासरीन बल्कि अमवात की तादाद भी तशवीशनाक हद तक बढ़ती जा रही है। हालात मज़ीद अबतर होते जा रहे हैं क्योंकि शहर में जगह जगह कचरे के अंबार लगे हुए हैं और इनकी वजह से अमराज फैलने के अंदेशों ने पुराने शहर के अवाम को एक और वबा या बीमारी के खतरात से दोचार कर दिया है। अवाम में इस ताल्लुक से तशवीश भी पाई जा रही है। पुराने शहर की सड़कें भी इंतहाई अबतर हालत में हैं और मुकामी अवाम बरहम है लेकिन बेबस भी नजर आते हैं। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से अपनी कारकर्दगी के ताल्लुक से बुलंदबांग दावे तो किए जाते हैं लेकिन इनमें किसी तरह की हकीकत नज़र नहीं आती।
عالمی تنظیم صحت کی جانب سے کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے رہنمانہ خطوط جاری کیے گئے ہیں اور یہ کہا گیا ہے کہ آس پاس کے ماحول کو پاک صاف رکھا جائے۔ شہر کے مختلف مقامات کا جائزہ لینے اور کچرے کے انبار دیکھنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ حکومت، کارپوریٹرز، مقامی قائدین اور بلدیہ ان رہنمانہ خطوط پر عمل آوری کرنے میں یکسر ناکام ہو گئے ہیں۔ اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ ارباب مزاج شہریوں کے مسائل وغیرہ کی کس حد تک فکر کرتے ہیں۔ ساری دنیا میں صاف صفائی کو انتہائی اہمیت دی جا رہی ہے، لیکن حیدرآباد میں اور خاص طور پر پرانے شہر میں کئی دہوں سے اس کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ یہاں قائدین نے تو زبردست ترقی کر لی ہے، لیکن شہر نے نہیں کی ہے۔ تلنگانہ کی گورنر ڈاکٹر ٹی سوندرا راجن کی جانب سے کورونا وائرس کی صورتحال سے آگاہی کے لیے طلب کردہ اجلاس میں اعلیٰ عہدیداروں کی عدم شرکت کے بعد مرکزی مملکتی وزیر داخلہ جی کشن ریڈی کی جانب سے دواخانوں کو پہنچ کر صورتحال کا جائزہ لینے کے عمل نے ریاستی حکومت اور سیاسی حلقوں میں ہلچل پیدا کر دی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ حکومت کی جانب سے ان سرگرمیوں کے متعلق تفصیلی آگاہی حاصل کرنے اور رپورٹ پیش کرنے کی عہدیداروں کو ہدایت دی گئی ہے۔ گزشتہ ہفتے ریاستی گورنر کی جانب سے اعلیٰ عہدیداروں کا اجلاس طلب کیا گیا تھا، جس میں عہدیداروں کی عدم شرکت پر شدید تنقید کی جا رہی ہے، لیکن گزشتہ 2 دن سے مرکزی مملکتی وزیر داخلہ کی جانب سے نیمس اور گاندھی ہاسپٹل کے دوروں اور صورتحال سے آگاہی کے علاوہ مریضوں سے ملاقات کے عمل نے برسر اقتدار جماعت کے حلقوں میں تشویش پیدا کر دی ہے، کیونکہ برسر اقتدار جماعت کی جانب سے ریاستی وزیر صحت کے علاوہ کسی نے بھی اب تک کسی سرکاری دواخانے کا دورہ نہیں کیا ہے اور نہ ہی مریضوں سے ملاقات کر کے علاج و سہولتوں کے متعلق تفصیلات حاصل کی ہے۔ تلنگانہ کے وزیر داخلہ محمد محمود علی نے سیکریٹریٹ کے احاطے میں 2 مساجد اور ایک مندر کے انہدام پر اپوزیشن جماعتوں کے قائدین کی تنقیدوں کو مسترد کر دیا ہے اور ان کو بے معنی قرار دیا۔ وزیر داخلہ نے آج ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن جماعتوں کے قائدین اس کے باوجود تنقیدیں کر رہے ہیں کہ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے نئے سیکریٹریٹ میں ایک مسجد اور ایک مندر دوبارہ تعمیر کرنے کا اعلان کیا ہے۔ سیکریٹریٹ میں 2 مسجدیں شہید کی گئی، کیا دوبارہ 2 مسجدیں تعمیر کی جائے گی؟ حیدرآباد میں RTC خدمات کے آغاز کے ابھی کوئی امکان نظر نہیں آ رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ 31 جولائی کے بعد ہی RTC خدمات کے علاوہ میٹرو ریل کی خدمات کے آغاز کے متعلق صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد فیصلہ کیا جائے گا۔ دونوں شہروں میں عوام کی جانب سے اولا اور اوبر کے استعمال میں بھی احتیاط کی جا رہی ہے اور ایسے میں حکومت کی جانب سے RTC کی خدمات بحال کرنے سے کوئی خاص فائدہ ہونے کا امکان نہیں ہے، اسی لیے فوری RTC خدمات کے آغاز پر توجہ نہیں دی جا رہی ہے۔ RTC ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت کو RTC کو نقصانات کے متعلق مکمل تفصیلی رپورٹ روانہ کر دی گئی ہے، اس کے باوجود حکومت کی جانب سے کوئی اشارے نہیں دیے گئے ہیں۔ شہر حیدرآباد میں کورونا وائرس سے متاثرہ علاقوں کی نشاندہی اور کنٹینمنٹ زون نہ بنانے کی مسلسل توجہ دہانی کے بعد آج مجلس بلدیہ عظیم تر حیدرآباد کی جانب سے پرانے شہر کے کئی علاقوں میں کنٹینمنٹ زون بنائے جانے لگے ہیں۔ کئی علاقوں مغل پورہ، ہری بولی، سلطان شاہی، کوٹلہ علیجہ دیگر کئی علاقوں کی کنٹینمنٹ زون کی حیثیت سے نشاندہی کر کے داخلہ ممنوع کے بینر نصب کیے گئے ہیں۔ عہدیداروں نے بتایا کہ بلدیہ حیدرآباد نے کنٹینمنٹ زون کی نشاندہی کی ہے، لیکن اب زون میں سرگرمیوں پر قابو پانا اور کنٹینمنٹ زون کے قوانین کا اطلاق پولیس کی ذمہ داری ہے۔ تلنگانہ میں اتوار کو کورونا وائرس کے 1269 نئے کیسز اور 8 اموات درج کی گئی ہے۔ اس طرح سے جملہ متاثرین 34,671 اور جملہ اموات 356 کو پہنچ گئے ہیں۔ متاثرین کی تعداد گریٹر حیدرآباد میں 800 ریکارڈ کی گئی ہے۔ رکن پارلیمنٹ حیدرآباد و صدر مجلس اتحاد المسلمین اسد الدین اویسی نے مجلس کے تمام کارپوریٹرز کو ہدایت دی کہ وہ خود اپنا کووڈ ٹیسٹ کروائیں۔ اپنے ارکان خاندان، ابتدائی مجالس کے صدور و معتمدین اور ان کے ارکان خاندان کے علاوہ ہر کارپوریٹر اپنے ڈویژن سے کم از کم 500 افراد کا ٹیسٹ کروائیں۔ ٹیسٹ نہ کریں تو کووڈ سے مقابلہ کیسے کر سکیں گے؟ اسد الدین اویسی نے مجلس اتحاد المسلمین کے تمام کارپوریٹرز کے ساتھ آن لائن ورچوئل کانفرنس کے ذریعے تمام کو ہدایت جاری کی۔ انہوں نے کہا کہ شہر حیدرآباد میں وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے